بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. یہ کیا اہل سنت ہے اور ہماری مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں. پاپا سے بات کرتے ہیں. پاپا یہ کیا وجہ ہے کہ ہماری مسجد میں نماز پڑھ رہی ہے، اہل سنت ہے؟ اچھا، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یعنی کہ یہ ہماری مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں. آپ کہنے کہ مسجد کی یہ مطلب کہ یہ مسجد ہماری ہے، یعنی اللہ کا گھر نہیں ہے، اللہ کا گھر ہے. جب یہ اللہ کا گھر ہے اور وہ جو شخص نماز پڑھ رہا ہے وہ کون ہے؟ اللہ کا بندہ ہے. تو اللہ کا بندہ اللہ کی مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں اسے روکنے والے؟ ہم روک سکتے ہیں؟ نہیں روک سکتے. یہ یاد رکھیے گا بیٹا کہ شیعہ مکتب فکر کا یہ طرہ امتیاز ہے کہ اس نے کبھی آج تک کسی بھی مکتب فکر کو مساجد سے نماز پڑھنے سے نہیں روکا. ٹھیک ہے، کیونکہ مسجدیں اللہ کا گھر ہے، اور جب اللہ کا گھر ہے اور اس میں اللہ کا بندہ جب آئے گا اور آ کر نماز پڑھے گا، ٹھیک ہے، تو پھر ہم اسے نہیں روک سکتے. اور دوسری بات کہ خداوند متعال قرآن مجید میں فرماتا ہے لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین. اتنا بہترین فیصلہ پروردگار عالم نے کر دیا، ہمیں کسی پر اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، جو آ رہا ہے وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، پڑھیں. وہ آئے ہیں یہاں پر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں ہمارے سر آنکھوں پر، یہ ہمارے سر کا تاج ہے، ہمیں ان کی عزت کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، کوئی بھی آئے اللہ کا بندہ ہے، اللہ کے گھر پر آ کے نماز پڑھ رہا ہے، اسے نہیں روکنا چاہیے. اب مسئلہ پتہ ہے کہاں پر ہوں؟ میں آپ سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اصلاً ہم نے مسجدوں کو بنایا تو تھا اللہ کا نام لے کر، لیکن پھر کر کیا دیا کہ پھر جب بن گئی تو ہم نے اس پر وہی قانون لاگو کر دیا جو اپنے گھروں پر قانون لاگو کیا ہوا ہے. کیا کیا ہے کہ ہمارے مسجدوں میں گھروں پر جو افراد آتے ہیں، جو لوگ آتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ فلاں ہمارے گھر پر آئے گا، فلاں شخص ہمارے گھر پر نہیں آئے گا. تو ایک قانون ہے، وضع ہے. ہم نے وہی قانون جو ہے وہ یہاں مسجد کے اندر بھی جو ہے وہ لاگو کر دیا. ہم کہتے ہیں کہ اس مسجد میں فلاں شخص آئے گا اور فلاں شخص نہیں آئے گا. جب اللہ کا گھر ہے تو اللہ کے گھر میں اللہ کے بندے آئیں گے اور اللہ کی آ کر عبادت کریں گے. ٹھیک ہے، قرآن مجید کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، آپس میں تفرقہ نہ ڈالو. ٹھیک ہے، ہم نے کیا کیا؟ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا. خدا کہہ رہا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ آپس میں تفرقہ نہ ڈالو. ہم نے تفرقہ ڈالا. ٹھیک ہے، پھر قرآن مجید کیا کہتا ہے سورہ فرقان کے اندر؟ ٹھیک ہے، پروردگار عالم آیت نمبر 30 میں کہتا ہے وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا. پروردگار عالم قرآن مجید میں کہہ رہا ہے کہ رسول خدا میرا حبیب کل قیامت کے دن کہے گا اے میرے پروردگار کہ میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اور ہم نے واقعاً میں قرآن کو چھوڑ دیا. اگر ہم قرآن کو لے کر چلتے اور قرآن کے مطابق ہم اپنی زندگی کو بسر کرتے اور سیرت پاک پیغمبر کو اپنے سامنے رکھتے تو آج یہ مسائل ہمارے درمیان میں نہ ہوتے. اسی بات کی شاعر بھی عکاسی کرتا ہے اور وہ کہتا ہے دیوبندی شیعہ سنی بریلوی میں بٹ گئے، اپنے اپنے مقصدوں سے اسی لیے ہٹ گئے، اپنی اپنی مسجدیں ہیں، اپنے اپنے پیر ہیں، ترکشوں میں زنگ کھائے سارے ٹوٹے تیر ہیں. اور اس سے اگلا جملہ وہ اس سے بھی بہترین ہے، وہ کہتا ہے سینکڑوں خدا ہیں جن کے ایک جگہ کھڑے ہوئے ہیں، ایک خدا والے یوں ہی بکھرے ہوئے پڑے. اس لیے میرے بیٹا جائیں اور جا کر جو ہے آپ ان سے معذرت کریں اور ان سے جا کر جو ہے وہ مصافحہ کریں اور ان سے گلے ملیں. میں آپ سے معذرت مانگتا ہوں، میں نے آپ کے بارے میں اس طرح سوچا. آپ ہماری مساجد میں آئیں اور نماز پڑھیں، ہم یہ ہمارے لیے باعث فخر ہوگا. آئے گلے ملیں.